قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستان محترم، مشاہیر اسلام میں پہلا ٹاپک ہم نے حضرت امام زین العابدین کے متعلق، دوسرے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ صحابہ کرام میں پہلا ٹاپک تھا۔ اب دوسرا صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں۔ ان کے والد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہ بھی ایک صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، نام آپ کا عبداللہ ہے، کنیت ابو محمد ابو عبد الرحمن، آپ کے والد کا نام عمرو بن عاص، آپ کی والدہ کا نام ریتا بنت منبع۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارا کرتے تھے، اور چند صحابہ ہیں جو کاتبین وحی ہیں۔ کاتبین وحی میں بھی تقریباً تو تعداد کتب حدیث میں ملتی ہے، تفاسیر میں ملتی ہے، وہ 55 کے قریب ہے، لیکن جو حضور کی احادیث کو لکھنے والے اصحاب ہیں ان کی تعداد اگر دیکھی جائے تو یہ کاتبین وحی سے بھی کم ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ عبداللہ بن عمر بن خطاب کے صاحبزادے، عبداللہ بن عمر بن عاص یہ عمر بن عاص کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت ابو ہریرہ، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کا زیادہ تر جو احادیث کا خزانہ ہے وہ آپ کے شاگرد تھے حمام بن منبع، انہوں نے لکھا۔ اسی طرح کئی اور صحابہ ہیں جو احادیث کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، تو انہی میں سے ایک عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں جو حضور کی جو بھی باتیں سنتے تھے اسے لکھ لیتے تھے۔ زہد و تقویٰ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی شخصیت نمایاں پہلو تھا۔ جو وقت رسول اللہ کی مصاحبت سے باقی بچتا تھا، یعنی حضور کے علاوہ جو وقت ہوتا تھا، جو آپ کی خدمت کے علاوہ آپ کا ہوتا، وہ یادی الہی میں گزارتے، دن بھر روزہ رکھتے، رات عبادت میں گزارتے۔ آپ کے والد نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص دنیا سے بالکل منقطع ہو چکا اور صرف عبادت و ریاضت میں اور ان معاملات میں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی راہبانہ زندگی، جو دنیا تارک الدنیا ہو جائے، دنیا کو چھوڑ دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت اپنی جگہ، لیکن اے عبداللہ اپنے والد کی حکم کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا، عبداللہ روزہ رکھو، افطار کرو، نمازیں پڑھو، آرام کرو، بیوی بچوں کا حق ادا کرو، یہی میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اس سے چند صورت مسئلہ بھی کہ جس طرح یہودی مذہب میں، عیسائی مذہب میں بالکل کٹ آف ہو جانا دنیا سے اور راہبانہ زندگی اختیار کرنا، اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح بسنتی، نکاح میری سنت ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضور نے ایسی زندگی سے منع بھی فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے آپ کی محبت، حضرت رجا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہاں عبداللہ بن عمرو بن عاص اور حضرت ابو سعید خدری بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں آتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں آگاہ نہ کروں جو آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ ہیں وہ جو تمہارے سامنے تشریف لا رہے ہیں، حسین بن علی۔ یہ حضور کی آل پاک سے صحابہ کی محبت، یہ ایک اپنا ایک جداگانہ، ہر صحابی کا اپنا ایک انداز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی، ابھی شہزادوں کی عمر مبارک چھوٹی تھی،
حضور کے وصال مبارک کے بعد حضرت امیر المومنین برسر اقتدار آئے، آپ نے خلافت امت کی خدمت کا صحرا اٹھایا، تو جب مولا علی کے ساتھ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا کرتے تو حضرت امام حسن کھیل رہے ہوتے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن کو اٹھاتے اور اٹھا کر اپنے کندھوں سے بٹھا دیتے۔ یہ محبت تھی آپ کی۔ حضرت عمر فاروق کہیں غنیمت کا مال آتا تو شہزادوں کو دوسروں سے زیادہ دیا کرتے، ڈبل دیا کرتے۔ عثمان غنی تو پھر ویسے ہی رشتے میں خالو لگتے ہیں، ان کی محبت تو اپنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی محبت کا ایک ایسا ہی واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین جب کبھی آتے، کوڑے پہ بیٹھے ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھتے، ضعیف العمر ہو چکے تھے، لیکن حضور کے شہزادوں سے محبت اس قدر تھی کہ اپنے سر سے وامہ اتارتے، جو سر پہ کپڑا باندھا ہوتا اس سے حضرت امام حسین کے جوتوں کو، نالین کو جو ہے وہ صاف کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے اگر ہم حدیث کے کام کو دیکھیں تو آپ کا ایک صحیفہ، ایک کتاب جو یہ بخاری مسلم ان حدیث کی کتابوں سے پہلے کا ہے، تو یہ صحیفہ صادقہ، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ آپ کی کتاب ہے، اور یہ بخاری مسلم اور یہ جتنی دیگر سیاستہ کی کتابیں یا حدیث کی سب سے پہلے لکھا گیا عبداللہ بن عمر بن عاص نے رسول اللہ کے ارشادات و ملفوظات کا ایک مجموعہ، جسے صحیفہ صادقہ کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ اس میں سے دیکھ کر جواب دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس مجموعے کو نہایت عزیز رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ وہ صحیفہ حق ہے جس کو میں نے تنہا رسول اللہ سے سن کر جمع کیا ہے۔ اگر ہم علم و فضل کی بات کریں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی احادیث کی تعداد تقریباً 700 ہے۔ آپ کو صحابہ کرام میں علم و فضل کے لحاظ سے ایک ممتاز مقام حاصل تھا، آپ کو عبرانی زبان پر بھی عبور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا ارشاد ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو مجھ سے زیادہ حدیث یاد تھیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کے حلقہ و درس میں شرکت کرنے کے لیے لوگ دور دراز کے ممالک سے سفر کر کے حاضر ہوتے تھے اور حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ آپ اہل علم کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے بڑے مشہور تھے، اس لیے کہ آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ یہ میرے جتنے عزیز طلباء متوجہ ہیں، سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ حضور کا ایک فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں ادیبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، والدین کے لیے بھی ایک نصیحت ہے حضور کی اس مبارک حدیث میں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، حب اہل بیتی، میرے گھر والوں کا پیار سکھاؤ، اور تیسری چیز پر حضور نے ارشاد فرمائی حب تلاوت القرآن، ان کو تلاوت قرآن کر بھی سکھاؤ۔ تلاوت قرآن پاک، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ وفات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے واقعہ کربلا کے بعد 65 ہجری میں فسطاس میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں زندگی گزاریں، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے نمایاں کردار ادا کریں، جیسے ہو سکے رب موقع دے۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرتے رہیں، اسی میں ہماری دنیاوی آخری کامیابی و کامرانی ہے۔ اس سبق کی مشق کی طرف آ جائیں تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی کونیت ابو عبداللہ بھی ہے، تو آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن، ابو محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی سیرت کا نمایاں پہلو زہد و تقوی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت امام حسین کو دیکھ کر آسمان کی طرف کیا بات ارشاد فرمائی، آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب صحیفہ صادقہ مرتب کرنے والی شخصیت عبداللہ بن عمر بن عاص۔ یہاں پہ MCQs کو ذرا دیکھ لیجئے گا، ایک ہے عبداللہ بن عمر، جہاں واو نہیں ہے وہ عمر ہے، اور یہ جو ہیں یہ عبداللہ بن عمر ہیں، واو جس کے آگے لکھا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر جب مراد ہوگا تو اس سے مراد عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں،
اور جب ہم عبداللہ بن عمر کی بات کریں گے تو یہ حضرت عمر بن عاص کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی ہمارے لیے سب سے اہم سبق علم و فن سے محبت تھی۔ تو پہلا ہمارا شارٹ کویشچن تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے والد اور والدہ کا نام۔ تو اس پہ آپ فرسٹ پیج پہ آ جائیں، 77 پیج پہ۔ تو اس کی جو پہلی لائن کے درمیان میں دیکھیں، جہاں آپ کی کنیت ابو محمد عبد الرحمن تھی، آپ کے والد کا نام عمر بن عاص ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ریتا بنت منبع ہے۔ دوسرا شارٹ کویشچن تھا ہمارا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے زہد و تقوی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اسی پیج پر چوتھی لائن کے لاسٹ پہ دیکھیں، زہد و تقوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی شخصیت کا نمایاں پہلو تھا۔ رسول اللہ کی مصاحبت سے جو وقت بچی وقتہ یاد الہی میں گزارتے، دن بھر روزہ کی حالت میں رہتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے۔ تو یہ شارٹ کویسچن جو ہے وہ دوسرے کا جواب۔ اہل بیت کی محبت کا ایک واقعہ، تو اسی پیج پہ لاسٹ پہ دیکھیں، حضرت رجا فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک دفعہ جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہاں عبداللہ بن عمر بن عاص اور حضرت ابو سعید خدری بھی موجود تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت امام حسین کو مسجد نبوی میں آتے دیکھ کر فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں آگاہ نہ کروں جو آسمانوں والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو فرمایا وہ ہیں جو تمہارے سامنے تشریف لا رہے ہیں، یعنی حسین بن علی۔ علم حدیث، تو اسی سے صحیفہ صادقہ کی تدفین صفحہ نمبر 78 پر دیکھیں۔ تو علم حدیث کا ایک مجموعہ آپ نے مرتب کیا جسے صحیفہ صادقہ کہتے ہیں، جس میں حضور کی اشارات و ملفوظات کا ایک مجموعہ ہے۔ تو یہ آپ کی علم حدیث کا ایک کمال ہے۔ آپ کی وفات، تو وفات کا آخری ٹاپ دیکھیں، آپ نے 65 ہجری میں وفات پائی فسطاس کے علاقہ میں۔ یہ آخری وفات کی پہلی لائن۔ لانگ کویسچن کی بات کریں تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے حالات زندگی اور حضرت کی علمی خدمات۔ دوسرا لانگ کویسچن دیکھیں، آپ کی علمی خدمات میں صحیفہ صادقہ کی تدوین اور علم فضل، یہ دو پیرا جو ہیں یہ دوسرے لانگ کویسچن کا جواب ہیں، اور ابتدا سے لے کر صحیح بخاری تک اور لاسٹ والی وفات والا یہ پہلے لانگ کویسچن کا جواب ہے۔ دعا کیجیے اللہ اس کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مشاہیر اسلام کی زندگیوں سے مالک فیض نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی، برکت والا علم عطا فرمائے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔